اس شیطان کی بات مان کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اسی بدبخت شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ہماری امی کو بھی اور ہمارے ابا کو بھی گمراہ کیا، پھسلایا، برگلایا، بات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا، منمہ ساری کی، خیر خواہ بن کے سامنے آیا، وَقَاسَمَهُمَا قسمیں کھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو، جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ تو ہمیشہ جنتی بن جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، نافرمانی کر رہے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، ہمیں اپنی آخرت خسارے کے اندر دیکھنے ہی نہیں دیتا، کہتا ہے یہاں بھی تم محنت کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور آگے بھی اللہ خیر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہمیں تسلیاں تھپکیاں دیتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف آنے نہیں دیتا، یہ پہلے دن سے اس کا وار کرنے کا انداز ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے، احساس ہونے نہیں دیتا برائی کا، نقصان کا۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ رب نے ساری نعمتیں چھین کر جنت سے نکال دی، فرمایا جاؤ تم عزت کے لائق نہیں، تم اس وقار کے لائق نہیں، ہمارے ابا اور ہماری اماں عزت سے کیوں محروم ہوئے، ذلت کا کیوں سامنا کرنا پڑا، ان کو پریشانی کس وجہ سے ملی، رزق سے محرومی کس وجہ سے ہوئی، نعمتیں کس وجہ سے چھینی، رب کی نافرمانی کی تھی، کیا جان بوجھ کر کی تھی؟ رب کا قرآن کہتا ہے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، نسیہ آدم بھول گئے تھے، شیطان کے دھوکے کے اندر آ گئے، اس کے برگلانے کا شکار ہو گئے، بھول گئے، بھلیکھے کی وجہ سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی ہوئی ہے، رب کی نافرمانی ہوئی ہے، چاہے بھلیکھے سے ہوئی ہے، رب کی نافرمانی ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو نقصان کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔